امین شہیدی صاحب یہاں پہ موجود ہیں. میرے خیال سے بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. فضل بھائی نے بہت اچھی طرف اشارہ کیا ہے. موجودہ صورتحال پہ میں آپ لوگوں سے اب بات کرنا چاہ رہا ہوں. اوبیسلی ہم بات کر رہے ہیں, ریفرنسز سارے موجود ہیں, بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن سے ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ سبق ملتا ہے. پر آج کل کے حالات جو کل ہوا وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. مجھے کل سے بڑی تکلیف ہے. ویسے میں بار بار یہی بات کر رہا ہوں جب سے شو شروع کیا ہے, یہی بات کیے جا رہا ہوں میں. لوگ کہیں گے کہ پھنس گئی ہے بات, لیکن حقیقت ہے ہم ملک کی باغ دوڑ ان کے ہاتھوں میں دے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ حقیقت ہے. جو کچھ ہو رہا تھا کل, مطلب میری بیٹی مجھ سے پوچھی ہے کہ بابا اسمبلی میں یہ ہوتا ہے. آپ نے کل اس کو دیکھا ہے, 10 سال کی بچی ہے, وہ کہہ رہی ہے یہ کیا چل رہا ہے یہ پچھلے اتنے دنوں سے, واٹ از گوئنگ آن. میں نے کہا تم کیوں دیکھ رہی ہو نیوز چینلز. کہتی بار بار پاپ اپ ہو رہا ہے, ہم کیا کریں. سو یہ چیزیں تھوڑا سا علامہ صاحب میں چاہتا ہوں اس پہ لوگوں کو ذرا جو ہے نا ریفرنس کے ساتھ لوگوں کو سمجھائیں تھوڑا سا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیصل بھائی, آپ نے موضوع بڑا حساس چھیڑ دیا ہے, اہم بھی ہے, اور اس کا ایک لنک من حیث انسان کی انسانیت سے بھی ہے. دیکھیے, انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے, ایک ملکوتی صفات اور ایک ناسوتی اور حیوانی صفات. بدن کو دیکھ کر انسان نہیں قرار دیا جا سکتا کسی کو جب تک اس کی روح انسانی نہ ہو. روح انسانی ہو تو اس روح انسانی کی صفات کا اظہار بدن سے ہوتا ہے. اگر روح حیوانی ہو تو ان حیوانی صفات کا اظہار پھر اسی بدن سے ہوتا ہے, چاہے زبان ہے, چاہے آنکھ ہے, چاہے کان ہے, چاہے اعضاء و جوارح اور ہاتھ پاؤں ہے. حیوان جو کچھ کرتا ہے یعنی اس کے اندر کی صفات ہیں. اب اگر انسان ظلم کرے تو وہ حیوان ہے, جھوٹ بولے تو وہ حیوان ہے, کسی کا حق کھائے تو وہ حیوان ہے, کسی کو بے گناہ کو مارے تو وہ حیوان ہے, اگرچہ بظاہر وہ انسان ہے. یعنی اس کا مطلب ہے اس کے اندر کی جو روح ہے وہ حیوانی ہے. اب یہاں پر میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے منسوب ایک جملہ عرض کرتا ہوں. فرمایا کہ لو تکاشفتم ما تدافنتم, اگر تم لوگ ایک دوسرے پر کشف ہو جاؤ تو ایک دوسرے کو دفنانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگے. کیا مطلب ہے اس کا؟ امام زین العابدین علیہ السلام مطاف میں تشریف فرما تھے. کسی نے آپ کے حواریوں میں سے کہا کہ یا ابن رسول اللہ ما اکثر الحجیج, کتنی بڑی تعداد میں حاجی آئے ہوئے ہیں. امام نے ان کی طرف دیکھا, مسکرائے اور فرمایا, یہ روایت ہے, حدیث نقل کی گئی ہے, فرمایا کہ ما اقل الحجیج و اکثر الزجیج, کتنے کم حاجی ہیں اور کتنے زیادہ چیخنے چلانے والے حیوان ہیں. وہ شخص حیران ہوا, کہا کہ یا ابن رسول اللہ آپ نے یہ فرمایا. کہا قریب آؤ. قریب لائے, ہاتھ کا اشارہ کیا, پردے ہٹ گئے آنکھوں میں سے. جب پردے ہٹے تو دیکھا وہی مطاف ہے, وہی سرزمین ہے. اب احرام پہنے حاجی بہت کم ہیں, کوئی کتا ہے, کوئی خنزیر ہے, کوئی سانپ ہے, کوئی کچھ اور ہے. یہ حقیقت عالم کا ایک اظہار ہے, اور یہی اس دنیا کی کیفیت ہے. اب اس میں ہمیں دیکھنا ہے اور اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں. جب ہم پارلیمنٹ کے ان لڑائیوں کی بات کرتے ہیں تو ہمارے گلی کوچوں میں بھی یہی ہے. پارلیمنٹ میں کون لوگ گئے ہوئے ہیں؟ انہی گلی کوچوں کے بسنے والوں کے انتخاب کا نام پارلیمنٹ ہے. جو لوگ پارلیمنٹ میں گئے ہوئے ہیں, اگر ان کے انتخاب میں انسان یہ جو گلی کوچوں میں موجود ہے یہ احتیاط کرتے تو ایسے لوگ پارلیمنٹ میں نہ ہوتے. مشکل یہی ہے کہ ہم بظاہر ان کے ظواہر کو دیکھتے ہیں اور ظواہر کو دیکھ کے سمجھتے ہیں بہت اچھے لوگ ہیں, لیکن کب پتہ چلتا ہے جب اس شخص کو بھوک لگی ہو. وہ بھوک ہو سکتا ہے کھانے کی ہو سکتا ہے شہوت کی ہو سکتا ہے اقتدار کی ہو. جہاں پر اس بھوک کا غلبہ ہوتا ہے وہیں پر اس کے اندر کی وہ صفت باہر ظہور پذیر ہوتی ہے, اور آدمی دیکھتا ہے یہ کتنا بڑا شہوانی انسان ہے, کتنا بڑا چیرنے پھاڑنے والا انسان ہے, اور کتنا بڑا شکم پرست ہے. اس لیے جو لوگ وطن بیچتے ہیں کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو اندر سے بھوکے ہوتے ہیں اور ان کا پیٹ وہ اربوں روپے سے کبھی بھی نہیں بھرتا.
اگر آپ آج کے یہی جو بڑے بڑے دولت مند لوگ ہیں ان کی دولت کا اگر آپ حساب کرنا چاہیں تو شاید بعض گھرانے ایسے ہیں جن کی پوری دولت کو انسان اگر 1000 سال جیے تب بھی وہ ختم نہ کر سکے، لیکن ان کی بھوک مٹتی نہیں ہے۔ یہ جو بھوک کا نہ مٹنا ہے اس کا تعلق کس چیز سے؟ پیٹ سے نہیں، اندر روح سے ہے، روح سے۔ اسی طرح سے اقتدار ہے۔ اقتدار میں دیکھیں بعض اوقات انسان کے پاس اقتدار ہوتا ہے ایک گلی کی چوکیداری کا، ایک گلی کی چوکیداری کا۔ اس گلی کی چوکیداری میں اس کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا ہوتا ہے، ہر آنے جانے والے کو وہ اس ڈنڈے کے زور سے ڈراتا ہے اور لگتا ہے کہ یہ گویا اس گلی کا فرعون ہے۔ اگر اسی فرعون کو آپ ملک تھما دیں تو وہ کیا کرے گا؟ اب اس کی فرعونیت وہاں پر ملک کے معاملے میں اس پیک پر پہنچی ہوگی۔ اس لیے یہ ذہن میں رکھیں، فرعون چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، ہر ایک کے اندر موجود ہے۔ اس فرعون کے اظہار کے لیے جو موقع ملتا ہے وہاں پر پتہ چلتا ہے کس کے اندر کتنا بڑا فرعون چھپا ہوا ہے۔ تو یہ جو کل آپ نے جو کچھ دیکھا ہے یہ اسی اندر کے حیوان کی حیوانیت کا اظہار اور اندر کے فرعونوں کی فرعونیت کا اظہار ہے۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔